جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، سارے فرشتے گنہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گنہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوست بھی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی، مجھے پرواہ بھی نہیں، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ، لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا، تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے، ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں۔ ایک آدمی کہتا ہے جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو، کہا یہ ہائے کر سکتے، میں کہتا ہوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا، کیونکہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جاموں اٹھا کے آ گئے، چلو ہم تو دوست ہیں، میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف۔ اور میرا اللہ کہتا ہے من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ، تجھے شرم نہیں آتی، کعبہ کے منہ سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں اتنا کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم اپنا فرحا چلے حج سے بندہ نواز، کدھر جانا؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آ جا تیرے تو میں نے ڈکا ہے، تو کدے آؤں تو کتنے آؤں، آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
کدھر نکل گیا ہوں، کس سے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم، مرحبا. اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج ہے، کسی کے سجدوں کا محتاج ہے، فرشتوں کا محتاج ہے، اس کو منانے جو اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے. جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے روتے بولی کفل طوائف نہیں، غریب، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزت یوں نیلام ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہائنس رہتے ہیں، ویسے ہی یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کی ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کی. جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنے میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی. یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزارتے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار مجھے غربت میں طوائف بنا دیا. تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میں ڈال. ہدیہ 60 دینار 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے، یا اپنی غربت میں ڈال. اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا. اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر سے، وہ مر گیا. اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. پردہ ہے، مر گیا کیسے مرا، کس حال میں مرا کچھ پتہ نہیں. اس کی قدردانی پہ قربانی ہو. کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا. یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کرتا تھا. اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے. اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے. کل تک تو سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟
اس لیے لکھوایا کہ ابھی ہمارا دوست ہے اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں. ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی. خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ. یہ اللہ ہے. میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو پھر معاف کر دیتا ہے. یہ روڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اللہ کی سن، ان استقالنی عقلت لا، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا. 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ. جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا. اب یہ 10,000ویں دفعہ، یہ 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کہہ رہے گا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا. میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے. ان کو بھی نہیں پتا چل، کوئی یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبی یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں. تو ہے سلامتی والی توبہ. یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا. شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا. اب اس نے بے قرار ہو کر ادھر بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں. تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے. تو اگر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، اے وہ ذات اس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی. دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر. میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور و رحیم ہے. جان نکل. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں. آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں. لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہ نوجوان شرابی، زانی، جواری، بھیڑا، موسیٰ، یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا. تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا. تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک. اے موسیٰ
اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی. مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا. میرے عزیزوں اور نوجوانوں، میرے بھائیوں، اور ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کر نیت کرتے ہو. اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے. تو توبہ کی نیت کرتے ہو. ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے. پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے. پھر ٹوٹ معلوم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں. اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلی. سب معاف. 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف. اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے. اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ تمہیں کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ. آج اس پورے ملک پہ رحمت کی رحمت چھائی ہوئی ہے اور تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے. اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں. ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں. اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا 7 والا حصہ لا الہ الا اللہ. آگے بولو، زور سے بولو. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا. خدا پہ نقطہ ہے خاکا. جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہے. تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمد ہی بنو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا. ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں. تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا. میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس. جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے. سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا. جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے ہو، ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، ایک جھونپڑا راستے میں بنے ہوتے ہیں، غریبوں کے گھر ایک جھونپڑا. جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ. سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا. اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے. 2,40,000 میل بنتا ہے. سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی. اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. سارے نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی. سب نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی. نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے
دفعہ اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا، اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہو گیا، اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے گا، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہنے نہیں، تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا۔ جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوبصورت ہے، تھوڑی خوبصورت پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہنے نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ ایک اور دکھا دے گا۔ جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہیں گے اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ سائیکل ہی دے دے، سائیکل مل جائے تو کہتا موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو چاہے چھوٹی ہو، چھوٹی والی ہو۔ جب وہ مل جاتی ہے پھر کہتا بڑی دے دے، جب وہ مل جاتی کہتا جہاز دے دے۔ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نے اس کو اس کی اصلی جنت دکھائی۔ جب اصلی جنت دیکھے گا تو 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا۔ تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، چلو واپس، اس واسطے چپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کہ مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسم توڑی ہے اور شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا، میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو 10 ٹائم کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے، یہ اپارٹمنٹ ہے جنت، اپارٹمنٹ، اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر، تو اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جنت میں جانے لگے گا تو آپ کے ساری فل، جگہ ہی کوئی نہیں ہے، تو واپس آ جائے گا، کھڑے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا، وہ جائے گا، پھر دیکھے گا تو ساری فل، جیسے یہ سارا مجمع فل بیٹھا ہے تو لوگ ادھر جا رہے ہیں، ساری فل، پھر واپس آ جائے گا۔ تیسری جگہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا جگہ وہ تم نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں، جگہ وہ تم نے چھوڑی میں کہا۔ اللہ کہے گا اچھا اب جا، اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا۔ اب جب جائے گا تو اصل دروازہ کھلے گا، تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ اس کو دیکھو، جیسے ہمارے بر صغیر کا رواج ہے، بڑوں کے آگے تھوڑا جھک کر دیتے ہیں۔ وہ کہے گا واہ کیا ہوا اب کیوں جھک رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا سرونٹ ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں۔ پوچھو اتنا خوبصورت۔ پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک ہوتی ہے، لائٹس زبردست، دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا۔ اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا، سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی لائٹس ہیں۔ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں۔ پھر آگے چلے گا تو 80,000 سرونٹس، 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے، غور و فکر اور کارپیٹنگ ہوگی، 40 ایئرس اس پر چل سکے گا کارپیٹنگ پر، 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی، اما آن لسیدنا ان نزورہ، آپ نے بڑی دیر لگا دی۔ وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑے لکھتا تھا تیرے جنگے کھوتے ہیں فرشتے ہیں دبا۔ تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے، اور اس کو لے کر ویسے جیسے بارات نہیں ہمارے یہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جائیں،
پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے، جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں، ادھر دیکھے گا تو نعمتیں، اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا، اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے، ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی، ایسا خوبصورت اس کا تخت ہوگا، اس کو بٹھائیں گے۔ ابھی 80,000 سرونٹ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی، 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس، ہر ڈرنک الگ ہوگا، تو اس کو کھلائیں گے۔ آقا آپ آئیں جہنم سے، آپ کو بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، لیجیے یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا، نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ۔ دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، پی لو تو کھایا نہیں جاتا۔ آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے، ہمارا گرم تھا، تو افطاری کے وقت کھانا سوچتا ہی نہیں، تو پانی دے دو، لسی دے دو، ڈرنک دے دو، روح افزا دے دو، جام شیریں دے دو، اچھا وہ پی یہاں جاتے تو پھر کھائے نہیں کوئی جاتا تھا۔ تو یہ 80,000 ڈشز بڑپ 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 اور 80,000 ڈرنکس شڑپ 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 سب اندر، اور ایک عجب بات، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ پی لو تب مصیبت، تھوڑا پیو تب مصیبت، تو مصیبت خان نہیں ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ جماعت میں کٹے چلتے، ان کے گھٹنے خراب تھے، اب ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے، تو کبھی دیہاتوں میں جاتے، کبھی شہروں میں۔ دیہاتوں میں جاتے تو کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو وہ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو پسینہ پسینہ ہو جاتا، اور ہائے ہائے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹوائلٹ سے ان کی، اتنا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ تو ایک دن ہماری جماعت چشتیہ میں تھی، تو وہ گئے ٹوائلٹ، گرمی کا زمانہ تھا، باہر نکلے، سامنے میں بیٹھا تھا، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولوی جی، اے اللہ تعالیٰ میں نے جنت سے صرف پیشاب بتانے کی چھٹی دے رہے ہو، ان کو ہونی چاہیے۔ مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پیشاب بخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، نہ پیشاب کا ڈر، نہ پکانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چوہن لاؤ بھائی، اب 7 اپ پیو بھائی۔ جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنی بیگم سے ملاقات کریں، اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے، ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے، ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں گے، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے۔ تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی، لیکن پردہ ہے، وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے، ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، پردہ ہل کیوں رہا ہے، تو وہ یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح اس طرح، اور یہ سامنے پردہ ہے تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ لگے گا، جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سن نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے بھاگا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ دیکھیے جاؤ کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے ہائے اللہ کی قسم، اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو، اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے رکھو، اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑنے دو، اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو، اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے۔ پھر یہ دیکھو، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا، اب آپ کو اس پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بلل،
میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی. سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے. بوفے سسٹم آپ کھاؤ ہیں ان کے بھی نوکر. لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے. 3 درجے یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے. ایک نیچے درجہ ہے وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو. پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پئیں. ایک اس سے اوپر درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی.